السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم، جس کو لکھا ہے نور الہدا نے، اور اس کے قسط نمبر ہے 7۔ کہاں تھی تم؟ پری گھر میں داخل ہوئی تو ازمیر، جس نے کھڑکی سے اسے کار سے نکلتا دیکھا تھا، نیچے آیا۔ وہ بھائی وہ ہکلانے لگی۔ پری، میں نے کتنی بار کہا ہے ایسے ہکلایا نہ کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو بس، ازمیر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی ایشال آپی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گئی تھی۔ یا اللہ معاف کرنا، باقی جملہ دل ہی دل میں کہا۔ بتا کر جایا کرو، پہلے تو کبھی تم نے ایسا نہیں کیا۔ بھائی، ایشال آپی پریشان تھیں تو ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے اچانک سے پروگرام بنا لیا۔ پری نے اب کی بار ایک اور جھوٹ کھڑا۔ کیوں پریشان ہیں وہ؟ ازمیر نے پوچھا۔ وہ ان کی ماما چاہتی ہیں ایشال آپی کی شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو، جبکہ دادو چاہتی ہیں ان کی شادی یہاں پاکستان میں کسی سے ہو تاکہ ایشال آپی ان کے قریب رہ سکیں۔ پری کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ازمیر اس کی بات میں کھو کر رہ گیا۔ آپی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ دادو کو بھی نہیں بتایا؟ ایشال اپنے روم میں آئی تو ارحم کو اپنا منتظر پایا۔ میں پری کے ساتھ گئی تھی، بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑا گھوم پھر لوں۔ دادو سو رہی تھی تو میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پر ابھی نہیں، ابھی آپ ریسٹ کریں، میں بعد میں آتا ہوں۔ ضروری بات ہے تو ابھی بھی کر سکتے ہو، ایشال نے اسے جاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنی ضروری نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ارحم مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایشال کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی اور اس نے فون پک کیا۔ ہیلو ایشال، میں ازمیر بات کر رہا ہوں۔ جی کہیے ازمیر، ایشال نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا کل آپ ہمارے گھر آ سکتی ہیں؟ ضروری بات؟ ایشال حیران ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، میں کل آتی ہوں، ایشال نے کہا، اور کال کب کٹ ہوئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، سب کو آخر کیا ضروری بات کرنی ہے۔ نگین، اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں، چلو اٹھو، یوں نہیں جانا ہے۔ شاذر نے خاموش لیٹی نگین کو کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ نگین، یونی نہیں جاؤ گی تو پڑھائی مکمل کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر کیسے بنو گی؟ شاذر نے اسے سمجھایا۔ نہیں بننا ڈاکٹر، اچھی بیٹی نہیں بن پائی، اچھی بیوی نہیں ہوں تو اچھی ڈاکٹر کیسے بنوں گی؟ وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کس نے کہا تم اچھی بیٹی نہیں ہو؟ تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ شاذر اسے لے کر اس کے بابا کے پاس گیا تھا، مگر وہ وہاں جا کر پتہ چلا وہ گھر بیچ کر جا چکے ہیں۔ نگین کی روٹین وہی بن گئی، وہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے اور خود کو ہر چیز کا الزام دیتی تھی۔ تمہارے بابا ایک دن خود تم سے کہیں گے کہ تم ان کی اچھی بیٹی ہو، اور رہی بات بیوی کی تو میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اب اٹھ جاؤ جلدی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ نگین اس کی جانب دیکھ رہی تھی مگر سوچے کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ شاذر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو بنا کوئی مزاحمت کیے اٹھ گئی۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ لگاتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیکھ کر روم سے نکل گیا۔ نگین غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو پیاری بہنوں، اور جیا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ارحم نے چھت پر کھڑے ہوئے جہاں دوسری باقی تینوں کھڑی ہیں، ارحم کی بات پر جہاں جیا نے اسے گھور کر دیکھا، باقی دونوں مسکرا گئیں۔ یار ایسے تو نہ دیکھو، وہ کیا ہے نا، مجھے شرم آتی ہے۔ ارحم نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ ارحم کے بچے بند کرو اپنی مسخریاں اور بات سنو، جیا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ارحم فوراً سیدھا ہوا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیران تھا۔ دیکھو سب میری بات غور سے سنو، پری بیوی کچھ چھپا رہی ہیں، اور شاید ایشال آپی کو معلوم ہے وہ کیا چھپا رہی ہیں۔ آپی کو؟ ایشال نے پوچھا۔ ہاں دیکھو نا، کل کتنی عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی کہ ہیرو ناراض ہو گیا ہے، اور پھر ایشال آپی کے پاس چلی گئی، ان کے ساتھ بقول میڈم کے لانگ ڈرائیو پر گئی تھی، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ جیا نے اپنے اندر کے جاسوس کو جگایا۔ مادام جگا جاسوس، اگر دال میں کچھ کالا تھا تو نہ پکاتی نا۔ ارحم نے اس کی بات سننے کے بعد انتہائی سیریس انداز میں کہا۔ تم تو صدا کے فارغ انسان، مجھے تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے ٹیم میں۔ جیا نے منہ بنایا۔ تم دونوں لڑنا بند کرو۔ جویریہ، تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اریبہ نے پوچھا۔ دیکھو کل تو نمرہ کی شادی ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے اس کی شادی کا کھانا کھانا، تو جو بھی پلان ہو پرسوں کا رکھنا۔ ارحم نے کہا۔ تم نمرہ کو کیسے جانتے ہو؟ جیا نے اسے گھورا۔ پڑوسی ہوں اس کا، خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ تم اوچھے انسان جاری ہو ہیں؟ جیا غصے سے واک آؤٹ کر گئی، باقی دونوں بھی اس کے پیچھے چل دیں۔ پیچھے ارحم نے مسکراتے ہوئے جاتے دیکھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں ازمیر کی شادی کا سوچنا چاہیے؟ نورین بیگم نے رضوان صاحب سے کہا۔ وہ جو بک پڑھ رہے تھے انہوں نے ان کی جانب دیکھا۔
دیکھیں نا، ازمیر اب سیٹلڈ ہے اور پھر بچوں میں سب سے بڑا بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لو اگر اسے کوئی پسند ہو تو۔ رضوان صاحب نے کہا، اس سے کہاں کوئی لڑکی پسند آنی ہے، اس کا تو دھیان ہی نہیں ہے ان سب کاموں میں، جب بھی پوچھو بات بدل جاتا ہے۔ تو تم ہی ڈھونڈ لو اس کے لیے اچھی سی لڑکی، رضوان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری نظر میں تو بس ایک ہی ہے۔ کون؟ رضوان صاحب حیران ہوئے۔ میری پری، انہوں نے خوشی سے کہا۔ پری؟ ہاں، میری تو شروع سے یہی خواہش تھی کہ اسے اپنی بیٹی بناؤں۔ آج تک ازمیر کے رویے کی وجہ سے میں نے یہ بات دل میں رکھی، مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ نورین، تم ازمیر سے پوچھ لو، پھر میں ارسلان سے بات کر لوں گا۔ رضوان صاحب کی بات پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ازمیر بھائی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ پری تیار ہو کر روم سے نکلی تو ازمیر کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر وہیں آ گئی۔ ازمیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، گرین فراک پر اورنج دوپٹہ اوڑے معصومیت سے پوچھتی وہ کوئی بچی لگ رہی تھی۔ ازمیر مسکرا دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی تعریف پر وہ خوش ہو گئی۔ بھائی، آپ نہیں جائیں گے شادی میں؟ پری نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تھوڑا کام ہے، تم لوگ جاؤ، ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری کی بچی، جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، مشال نے روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ پیچھے پیچھے جیا اور اریبہ بھی آ گئیں۔ بھائی، ہم جا رہے ہیں، جیا نے کہا تو ازمیر سر کو ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ دیا۔ وہ چاروں گھر سے باہر نکل آئیں۔ آ جاؤ، ان کے باہر نکلتے ہی ارحم نے آواز لگائی۔ وہ چاروں کار میں بیٹھ گئیں۔ عشاء لاپی نہیں آئی؟ جیا نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں کچھ کام ہے۔ کیسا کام؟ پری چونکی۔ پتہ نہیں، بتایا ہی نہیں انہوں نے۔ پری نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ باقی سب بھی خاموشی سے باہر دیکھنے لگیں۔ 4 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ نگین اب بھی زیادہ نہیں بولتی تھی۔ صرف ایک چیز تھی جو بدلی، وہ تھی کہ ان کی فیملی ممبرز میں اضافہ۔ شادی کے 2 سال بعد نگین کی زندگی میں شاہ میر آیا، اس کا بیٹا۔ سالوں بعد وہ مسکرائی تھی۔ نگین کی مخصوص مسکراہٹ جو کبھی کبھی ہی اس کے چہرے پر رونق بنتی تھی۔ 2 سال کا شاہ میر جیسے اپنی ماں کا دکھ سمجھتا تھا، نہ ضد کرتا تھا نہ روتا تھا، بس اپنی ماں کا ہر حکم مانتا تھا۔ طبیعت میں سنجیدگی اس نے ماں سے ہی لی تھی۔ 2 سال کا بچہ ہو کر بھی وہ کبھی ہنستا نہ تھا۔ شاہزر چاہ کر بھی نگین کو نارمل نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بابا کو وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر ملتے تو وہ گم ہو جاتے تھے۔ جو خود ہی نہ ملنا چاہتے ہوں، انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ وہ نگین اور شاہ میر کو لے کر مری شفٹ ہو گیا، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کی فیملی میں تو بس اس کے بابا ہی تھے اور ایک بہن جو شادی شدہ تھی۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چل پڑی تھی، جیسے زندگی بس ایک ہی روڈ پر بار بار گزر رہی ہو۔ شاہزر نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، مگر اپنی محبت میں کمی نہ آنے دی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کو امید تھی کہ نگین نارمل ہو جائے گی۔ وقت گزر رہا تھا اور نگین کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن نگین بے ہوش ہو گئی۔ وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس نے اپنا فون چیک کیا۔ اس کے بابا کی بہت سی مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے انہیں فون ملایا تو جو خبر اسے ملی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ نگین کو کینسر تھا۔ نہ جانے کب اس بیماری نے اس کے وجود پر قبضہ جمایا۔ وہ فوراً واپس آیا۔ ہر جگہ اس نے نگین کے ٹیسٹ کروائے۔ ایک امید اسے لندن کے ہسپتال میں ملی تھی۔ وہ نگین کو لے کر وہاں چلا گیا۔ نکمی لڑکیوں، یہ وقت ہے آنے کا، بارات بھی آنے والی ہے اور تم اب آ رہی ہو؟ نمرہ نے ان چاروں کو لتاڑا۔ حد ادب، گستاخ لڑکی، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری قدر کرو، جیا نے کہا تو نمرہ نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ ہائے اللہ، یہ نکلی بلا ضرور لانی تھی جب تمہارے اصلی والے بھی کسی چڑیل کے ناخن سے کم نہیں ہیں۔ جیا نے اس کے دوسرے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں نمرہ کی کوئی کزن نکلی نیلز لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے نمرہ کچھ کہتی بارات آنے شور مچ گیا تھا۔ وہ چاروں پھول کی تھالی لیے باراتیوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ جیسے ہی دلہا کی انٹری ہوئی تو جیا نے کیا کیا کہ پری نے بھی ساتھ کھڑے ہو لیا جیا کے اور اسے مارا کندھا۔ کیا ہے؟ جیا نے چڑھ کر کہا۔ یار جویریہ، اب تمہیں بھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ یہاں اتنے لڑکے ہیں، کسی نہ کسی کو تو تم پسند آ ہی جاؤ گی۔ پری کی بچی، اپنے مشورے پاس رکھو، جیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ جیا مجھے ہاں کر چکی ہے۔ اچانک انہیں پیچھے سے ارحم کی آواز سنائی دی۔ ارے واہ، یہ کب ہوا؟ پری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے خواب میں، جیا غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ اگر تم سیریس ہو تو میں مدد کر سکتی ہوں، پری نے ارحم کو کہا جو ابھی بھی جیا کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو بچپن سے ہی سیریس ہوں، تم لوگ ہی نہیں مانتے، خاص کر وہ۔ اس نے جیا کی جانب اشارہ کیا اور وہ اریبہ سے بات کر رہی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اب، پری نے مسکرا کر کہا تو ارحم بھی مسکرا دیا۔ ماما، آپ جانتی ہیں میں صرف شاہ میر کی وجہ سے وہاں جاب کر رہی تھی، نتاشا نے بیڈ پر الٹے لیٹے ہوئے کہا۔
वही तो कह रही हूँ, जब तुम जानती हो कि वो शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी को किसी तौर नहीं छोड़ेगा, तो क्यों बेकार में अपना दिल दुखी कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती। पिछले 4 सालों से मैं इसके साथ हूँ और इसने एक बार भी मुझसे अपनी बीवी का जिक्र नहीं किया। मुझे यहाँ तक लाने वाला भी वही है। अब तो मेरी मोहब्बत से मुकर भी नहीं सकता। नताशा, बस कर दो। मैं मिली हूँ उसके बच्चे से, मैंने कभी भी उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं देखी। इस धोखे से बाहर आ जाओ और अपनी ज़िंदगी का सोचो। उन्होंने उसे समझाया और अब कुछ नहीं हो सकता था मामा। अब शाहमीर को मेरा होना ही होगा। मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगी। इसकी वो बेवकूफ़ बीवी बस इसे 2 बातें शाहमीर के खिलाफ बतानी हैं और वो खुद ही इसे अलग हो जाएगा। नताशा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे डैड को बुला रही हूँ, अब वही तुम्हें समझा सकते हैं। सुल्ताना बेगम इसे कहती कमरे से बाहर निकल गईं। मौसम अच्छा हो गया था। अजमेर छत पर आया तो उसने इशाल को छत पर खड़ा पाया। वो दोनों छतों के दरमियान बनी दीवार की जानिब आया। आप शादी में नहीं गई? अजमेर के सवाल पर वो चौंक कर सीधी हुई। वो मेरा दिल नहीं किया जाने को, बस इसलिए, इशाल ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। आपको मैंने बुलाया था, आप आई ही नहीं। अजमेर ने नॉर्मल लहजे में जैसे शिकवा किया। घर पर परी वगैरह थी? नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने का कहकर तो नहीं आ सकती थी। इसकी बात पर अजमेर मुस्कुराया। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था, आपने मुझे मेरा फ़र्ज़ याद दिलाया। अजमेर ने कहा, रिश्तों में गलतफहमियों को जगह नहीं देनी चाहिए। जहाँ बात दिल से जुड़े रिश्तों की हो वहाँ बेरुखी बहुत तकलीफ़ देती है। अजमेर परी का चेहरा इसकी तकलीफ़ नहीं बताता, मगर वो आपकी हर बात को महसूस करती है। आपकी खामोशी भी इसको तकलीफ़ देती है। कोशिश कीजिएगा इतनी अच्छी लड़की कभी उदास ना हो। आप परी से इतना अटैच हैं, मुझे खुशी हुई। परी हमेशा से अच्छे लोगों का इंतखाब करती है जो उससे मुखलिस होते हैं। आप भी अच्छे हैं, इशाल ने कह तो दिया, फिर खुद ही कंफ्यूज हो गई। अजमेर मुबहम सा मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं आपसे? अजमेर ने कहा। जी। आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? अजमेर ने पूछा। जी, परी के साथ रहकर आप भी इसकी जैसी हो जाती जा रही हैं। अजमेर ने मुस्कुरा कर कहा। आपका सवाल खिलाफ तवक्को था तो मुझे अजीब लगा। 2 साल पहले हमारे यूनिक एक फंक्शन था, वहाँ मुझे लगा कि शायद कोई है जो मुझे फोकस किए हुए है। मैंने हर जगह देखा मगर कोई भी नज़र ना आया। फिर एक लड़की मुझसे टकराई, उसकी ड्रिंक की वजह से मेरी शर्ट ख़राब हो गई। मैं अपनी शर्ट साफ़ करके वापस आया तो वो एक जगह 2 लड़कियां बात कर रही थीं। उनकी बातों से ऐसे लगा जैसे वो मेरे बारे में ही बात कर रही थीं। एक तो वही थी जिसने मेरी शर्ट ख़राब की थी, दूसरी को मैं पहली बार देख रहा था। मुझे गुस्सा आ गया कि सिर्फ मुझसे बात करने के लिए मेरी शर्ट ख़राब की गई। मैं वहाँ से चला गया। इशाल ने सर झुका लिया। वो जानता था कि वो किसकी बात कर रहा है। इसने कभी माहम को नहीं कहा था और ऐसा करे मगर बिना कुछ किए। वही इसके प्लान का हिस्सा बन गई। वो सर झुकाए वहाँ से जाने लगी तो अजमेर ने रोका। इशाल, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन ज़रूर होता है, मगर मेरी नज़र में जब तक मैं दूसरी साइड भी ना देख लूँ किसी के बारे में राय कायम नहीं करता। आप यहाँ आए, मुझे लगा जैसे कहीं देखा हो आपको। आपने एक अच्छी लड़की होने का ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि रिश्तों की कदर कैसे की जाती है। इशाल ने इसकी जानिब देखा। मैं अपने घर वालों को आपके घर भेजना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अजमेर की अचानक कही बात पर इशाल ने हैरान होकर इसकी जानिब देखा। ऐसे मत देखें, मैंने ये नहीं कहूँगा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मगर जैसा ज़िंदगी का साथी मुझे चाहिए आप बिल्कुल वैसी हैं। अजमेर ने संजीदगी से कहा। अजमेर आप? इशाल बोलना चाहती थी मगर इसकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। आप चाहें तो इनकार कर सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अजमेर ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जो अब अपने हाथ की उंगलियों को मसलती कहीं से अमेरिका में पली बढ़ी नहीं लग रही थी। आप दादी से बात कर लें, उनका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। इशाल कहकर नीचे चली गई तो अजमेर मुस्कुरा दिया। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी मगर अब लगता है हो जाएगी। अजमेर खुद से बात करता हंस दिया। डैड, आप कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते आ रहा हूँ। सब ठीक है ना? उन्होंने सवाल किया। जी डैड, सब ठीक है, बस सोच रहा हूँ अब दादों को क्या वादा वफा कर दिया जाए। इसकी बात पर वो हंस दिए। मैंने कहा था अगर तुम इसे मिले तो रोक नहीं पाओगे खुद को। डैड, 15 साल बहुत होते हैं। मैंने दादों से किया हर वादा निभाया। आज इस काबिल हूँ कि अपनी बीवी का खर्चा भी उठा सकता हूँ और इसे अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। ये सब चीज़ें भी खुशी नहीं देती, जानते हो ना तुम। इस बच्चे को जितनी मोहब्बत दोगे वो उतनी खुश नज़र आएगी तुम्हें। इसके लहजे में उदासी थी। डैड, डोंट बी सैड। अरे सैड कहाँ हो रहा हूँ, बस अपनी बहू याद आ गई। आखिरी बार जब देखा था तो 8 साल की बच्ची थी, अभी भी बच्ची ही है, बस कद बड़ा हो गया है, बाकी वैसी की वैसी ही है। शाहमीर ने हंसते हुए कहा। सर, आपको इशफाक साहब बुला रहे हैं। शाहमीर ने भी फ़ोन से आती आवाज़ को सुना। अच्छा बेटा, फिर बात होती है। ओके डैड। इसने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन काट दिया। फिर सामने पड़े क्रेडल से फ़ोन उठाया। असजद को अंदर भेजो।
حکم دیتا وہ اب ایک فائل چیک کر رہا تھا جب ڈور ناک ہوا۔ کم ان، سر آپ نے بلایا؟ ایس نے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ نیو سیکٹری کا بندوبست کرو۔ کہاں تک پہنچا کام؟ سر کل انٹرویوز رکھے ہیں، مجھے کب تک بتانے کا ارادہ تھا؟ اس نے طنز کیا۔ وہ سر ہمدانی صاحب کو کہنا انٹرویوز دیکھ لیں، اور ہاں اس بار میل سیکٹری رکھنا، آگی سمجھ؟ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی سر، یو میں گو ناؤ۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ فائل پر جھک گیا۔ یہ کہاں چلی گئیں؟ مشال برات کا استقبال کرنے کے بعد باقیوں کو ڈھونڈ رہی تھیں جو پتہ نہیں کہاں غائب تھیں۔ تبھی وہ کسی سے ٹکرائی۔ اف اللہ، میرا سر پھوڑ دیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر چلائی کیونکہ ماتھے پر لگی بندیا کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس وجہ سے اس کے سر کو ہی تکلیف دے گئی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ مقابل نے معافی مانگی۔ ہاں اب تو یہی کہو گے، حد ہوتی ہے، کوئی ایسے ٹکراتا ہے کسی سے، میری یادداشت چلی جاتی تو۔ اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر اسمائل آئی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کسی ٹرک سے تو نہیں ٹکرائیں جو آپ کی یادداشت چلی جاتی؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ یہ جو اتنا بڑا وجود لے کر آپ پھر رہے ہیں، یہ کسی ٹرک سے کم ہے؟ نشال نے طنز کیا۔ مقابل نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر سے لہرایا، وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی ہے۔ آپ بڑا وجود کہہ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر مشال نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرے قد کا مذاق اڑایا؟ وہ غصے سے 2 قدم آگے آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اریبا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ میں تو تم لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چلو اب۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی، مگر ساتھ ہاتھ سے مکہ بنا کر مقابل کو دکھانا نہ بھولی۔ اس کی حرکت پر وہ بھی ہنس دیا۔